اپنی تحقیق کے بعد کہ رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں یہ بڑے 2 نمبر کے آدمی ہیں، جھوٹے ہیں، اور موصوف جو ہیں ہنگری کی حکومت، اور اس کے علاوہ ایک مولدوو ایک ملک ہے وہ پہلے روس کا حصہ ہوتا تھا، اس کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار اور کمیونو پولیٹیشین پلے ہو نک ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور ان کے لیے جو یہ لابی کرتے رہے اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. وہاں آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں فلاں ملک کے مفادات کے لیے میں یہ لابی کر رہا ہوں، آپ رجسٹر کرتے ہیں اور اس کی. اچھا، اب یہ کہ میں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے یہ تو لگا دی سوشل میڈیا پہ، میں نے کہا یار یہ کہیں انصاف کو آج کل ہمارے تحریک انصاف کے بھائیوں نے نہ انگیج کر لیا ہو. وہی جڑا بندہ ہنگیرین گورنمنٹ سے یا ایک مولدوون ایک سیاستدان سے پیسے لے سکتا ہے تو اس کا کیا جاتا ہے، فری عمران خان، اور ہم جیسے دیوانے اس کو ری ٹویٹ کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں کامل یقین ہے کہ اس کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے عمران خان ریلیز ہو جائیں گے اور وہ آ کے ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن رچرڈ اپنا کام جاری رکھے گا، ان کی ترجیحات اپنی جگہ رہیں گی جو ان کی ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوگا وہ والی. تو بہرحال اب آپ کو یاد ہوگا، آپ پوچھئے ذرا، میں نے آپ سے کچھ دن پہلے میں نے کہا یار میری امریکہ ایک دوست سے بات ہوئی ہے، اس کی رسائی ہوئی ہے، وہ تحریک انصاف کے حامی ہیں اور ان کی وہاں کے وزیر خارجہ مارکو روبیو ہے ہمارے پاس سے ملاقات ہوئی ہے. اسد صاحب ہے ابھی نہیں، بٹ مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا، یہ میں نے یہ کہا تھا بریفنگ وغیرہ انہوں نے لیا کہ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اور وہ بقول ان صاحب کے جو امریکہ میں مقیم تحریک انصاف کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے کچھ ہونے والا ہے. اب چلے جی، انہوں نے تو امید کا اظہار کیا. اب اس رچرڈ گرینل نے اس نے پرسوں رات ایک انٹرویو دیا ہے جو ہمارے وقت کے مطابق غالباً کل صبح بن رہی تھی. اس میں ان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو وزیر خارجہ جب ہو جائیں گے مارکو روبیو، تو ان کو جو ٹاسک سونپا جائے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اور میزائل سے متعلق جو ایمبیشنز ہیں ذرا ان کو چیک کیا جائے. اب بلو دے پیڑے پیڑے یار، ایک طرف وہ تحریک انصاف کا اتنا پیارا، ایک کتاب کا ذکر کیا تھا. جی میں نے وہ کتاب کا ذکر کیا تھا، باب ووڈورڈ کی لکھی ہوئی وار. اب اس کتاب کو یاد کریں، اس پہ میں نے آپ کو جو یہ کہا تھا کہ ایم بی ایس اور لنسی گریم کی جو بات ہوتی ہے، اس کے بعد امریکہ پابندیاں لگاتا ہے ہمارے 2 مار میزائلوں پہ، جن کی رینج ابھی بھی 3000 کلومیٹر نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ آتا ہے. تو ان سب کو کنیکٹ کریں، آپ ان سب کو کنیکٹ کریں تو یہ ہے کہانی سعودی عرب تک جاتی ہے، وہ جا رہی ہے نا. وہ مقصد یہ کہ مڈل ایسٹ کے اندر کے حوالے سے پاکستان کا ابھی جس طرح آپ اپنا میزائل پروگرام جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو اس طرح پرسیو کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جدید سے جدید تر ہوتا رہا اور یہ اسرائیل کے لیے خطرے کی صورت اس نے اختیار کی تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے سے ہچکچائے گا کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اس کے نتیجے میں ہم آپ کو سیکورٹی گارنٹی پرووائڈ. وہ کہ سعودی عرب پہ حملہ، اس پہ حملہ ہوگا کنسیڈر ہوگا، یو ایس پہ حملہ کنسیڈر ہوگا. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا رچرڈ گرینل کے حکم کے مطابق ویسے ہی پوائنٹ ہو گئے؟
ابھی تو نہیں ہوئے, ابھی تو پہلے ان سینٹ کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی ہاں سینٹ کی منظوری چاہیے ہوگی. کیونکہ یہ خصوصی سفیر جو لگ رہے ہیں نا, اور مارکو روبیو کی بھی ہوگی, تلسی کی بھی ہوگی. نہیں, ان کا بیہیویئر تو ان جیسا نان سیریس نہیں ہے. یہ تو مجھے سیدھا سادہ لگ رہا ہے, کیونکہ یہ بنیادی طور پر میں نے اس کے بارے میں اپنی جو تحقیق کی ہے, یہ صاحب بنیادی طور پر شروع سے ہی پی آر کے بندے رہے ہیں. ہاں تو یہ پی ٹی آئی والوں سے پیسے لے کے اچھا, یہ اقوام متحدہ کا لانگسٹ سرونگ جو ہے اسپوکس پرسن بھی رہا ہے, یہی رچرڈ گرینر. اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی جھوٹ بیچنے والا بندہ ہے, اور حال میں جھوٹ بیچی جائے. اور اس کو پتا ہے کبھی کس طرح آپ نے اٹینشن لینی ہے, کیسے زیادہ سے زیادہ ٹویٹس لینی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب سے ہم بد نصیبوں نے ان کا ذکر کیا, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر گھر کی کہانی بن چکے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے تو یہ اپنے عہدے پہ اپوائنٹ ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے. ٹرمپ کو اتنا آپ نہ لیں, مطلب ٹرمپ بہت چالاک آدمی ہے سر, بہت چالاک آدمی, لیکن اس کا کیا جاتا ہے, اگر ایک آدمی جو ہے سر, صرف ٹرمپ ہی سب کچھ نہیں, وہاں سینٹ کا ایک بڑا لیکن رول اس ہے. کو ایک بہت بڑا جو پرابلم آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یہ جو مارکو روبیو ہے جس کو نامزد کیا ہے, یہ سر یہ خود پریزیڈینشل, یہ خود صدر